السلام علیکم جی. جیسے ہی نواز شریف صاحب کی طرف سے یا اسلام لندن سے یہ خبر پھوٹی کہ جناب میرٹ کا اصول سینیارٹی کا میرٹ ہوگا اور وہ اصول فالو کیا جائے گا، ویسے ہی پاکستان کی فضاؤں کے اندر اور ہواؤں کے اندر نا ایک ہی آواز گونجنی شروع ہو جائی. کیڑی پلا؟ لالے 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 کی فضائیں گونجنا شروع ہو گئی. تو کیوں گونجنا شروع ہوئی ہے اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے. اس سے پہلے میرا خیال ہے وہ خبر تو بعد میں بریک ہوئی، لیکن یہ تو سب کو پتہ چل گیا تھا ہم جیسے لوگوں کو بھی کہ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. تو جناب کیا نام ہے ان کا، حضرت قبلہ یار فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی اور پاکستان فوج دو حقیقتیں ہیں اور دونوں کا آپس میں مل کے چلنا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ دوسرے کے خلاف روب عمل ہو تو نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آئیں گے اور آئیڈیاز سے حکومتیں چلتی ہیں. اور ماشاءاللہ ویسے اپنا فواد چودھری صاحب آپ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بڑے کمال کے تھے. آپ نے تو وہ جو مشین جو تھی وہ کیا سانس لینے والی ایمرجنسی کی مشین ہوتی ہے جی، ہاں وہ بھی دریافت کر ماری تھی جب آپ سائنس تھے، ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر تھے. آپ نے تو پتہ نہیں چاند تک بھجوانا تھا لوگوں کو، مارس تک بھجوانا تھا. وہ ہیں یار کڈی وڈی چھڑ دے ہو. لیکن ایک بات ہے، آپ پریکٹیکل آدمی ہیں. جس طرح آپ نے ریپٹا کرایا ہے، سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا ہے، اور سمیع ابراہیم جو ہیں وہ ابھی تک اپنا کیس دیکھے نا. عمران بیچارہ اکیلا جو ہے وہ بے دست و پا نہیں ہے یا بے بس نہیں ہے، سمیع ابراہیم صاحب بھی بے بس ہیں. یعنی پونے 4 سال ان کی اس پارٹی کی حکومت رہی جس کے وہ بھونپو ہیں، جس کے وہ ترجمان ہیں، جس کا کیس وہ بیٹھ کے پلیڈ کرتے ہیں. لیکن ان کو تھپڑ پڑا، ان بیچاروں کی اینک ٹوٹ گئی، وہ گرتے گرتے بچے. اور اگر لوگ فواد چودھری کو نہ پکڑ لیتے تو انہیں 2-3 اور رکھ دینی سن. ویسے فواد چودھری صاحب جتنے کہ ماشاءاللہ ڈرامے باز ہیں، میں فراڈیا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، جتنے بڑے ڈرامہ باز ہیں وہ اپنے گارڈ نال لے کے آئے سن کہ جس طرح میں پہلا تھپڑ مار لانا تسی مینوں پھڑ لینا. پھر میں کہنا چھڑ دے. وہ آواز بھی ہوتی کڑیاں والی، مطلب بریک جی آواز ہے کہ بریک 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 آواز ہے کہ انہوں نے کہنا میں چھٹا گا تو تسی مینوں پھاڑ کے پرے کر لینا. وہ ہاتھ کچھ زیادہ ہی لگ گیا جی، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ وہ جو فریم تھا وہ بھی لگا تھا، شاید مجھے یاد پڑتا ہے، اور ان کی اینک جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور وہ پیچھے کو گرتے گرتے بچے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کی کیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر وہ مطلب کہ وہ والا آ گیا نا، میں کی کیتا ہے. تو لطیفہ جنگل کا اندر ایک جو ہے وہ خرگوش بھاگا جا رہا تھا، تو لومڑی نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنگل میں تبدیلی آ گئی ہے اور تبدیلی والے جو ہیں نا وہ ہر جانور کے نا تیسرا کان کاٹ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہارے تو 2 کان ہیں خرگوش میاں، تم کیوں بھاگ رہے؟ اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گنتے بعد میں ہیں، کاٹتے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، تو فواد چودھری صاحب بھی مار دے پہلے سن تھپڑ، کیونکہ عروج ملا تھا نا، حکومت مل گئی تھی. اور کیا کیا حرکتیں اس شخص نے نہیں کی پی ٹی وی کے اندر، جس طرح لوٹ مار اور ادھم مچائی، جس طرح ان کے قریبی عزیز جو تھے وہ پی ٹی وی کے اعلیٰ عہدے پہ فائز کیے گئے، اور جس طرح آن دا ٹیبل بیٹھ کے وہ نیگوشیٹ کیا کرتے تھے، جس طرح اے آر وائی کو اے ٹی وی جو ہے سپورٹس وہ بخشا گیا، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے. یہ ساری لوٹ مار کے بعد اب اور تھپڑ مارا، اور جناب حضرت قبلہ سمیع ابراہیم صاحب کو بھی تھپڑ مارا. ایک اور یہ نے ماریا سی فواد چودھری نے، ایک فواد چودھری تھپڑا والا جو ہے انہوں نے ایک اور کو بھی مارا تھا. لیکن میں ماشاءاللہ بہت غیرت مند آدمی ہیں، وہ نہ صرف کہ سمیع ابراہیم صاحب فواد چودھری صاحب سے تھپڑ کھا کے انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ انہوں نے شیلا نامی جو مخنث تھا، جو خواجہ سرا تھا، اس سے بھی تھپڑ کھائے اور ایک سے زیادہ کھائے. مطلب فواد چودھری تو ایک کے بعد ہی ٹل گیا تھا نا، انہیں تو شیلا نے تو 2 مارے تو پیچھے پھر دوڑتا آیا کہ آئی. چلیں جو بھی تھا، شیلا جو تھا وہ 2 پیچھے دوڑتا ہوا آیا. صاحب نے اندر پناہ لی اور اندر پناہ لیتے ہی کہا کہ یہ جناب عالمی سازش ہو گئی ہے میرے خلاف، اور یہ اس شیلے کی بڑی ڈیمانڈ ہے پنڈی کے اندر آج کل.
اس کی. تو خیر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. جیسے ہی وہ اطلاعات آئی ہیں, چھڈو یار موضوع کی طرف آتے ہیں, جیسے اطلاعات آئی ہیں کہ جو ہے وہ میرٹ پہ ہوگا تو لالے کی فضاؤں کے اندر آوازیں ابھرنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بھی بات آئی سامنے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دسمبر میں واپسی کر رہے ہیں. ہم نواز شریف صاحب کی واپسی کی مطلب کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ کے اندر کہا تھا, جب اس وقت کہا تھا کہ سپٹمبر میں واپسی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا تھا کہ ٹیکنیکلی دسمبر سے پہلے ان کی واپسی نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی واپسی جو تھی وہ کسی ایک ایسے صاحب کے انا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, جس طرح علی وزیر جو ہے اس کی رہائی جو ہے وہ ایک صاحب کی انا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ جب تک ریٹائر نہیں ہوتے 28 کو, اس وقت تک علی وزیر تمام تر کیسز میں بری ہو جائے, اقوام متحدہ اس کو بے گناہ قرار دے دے, لیکن خطہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر علی وزیر کی جو رہائش ہے وہ جیل میں ہی رہے گی. بالکل اسی طرح خطہ پاکستان کی جو موجودہ جغرافیائی حدود ہے اس کے اندر نواز شریف کی آمد جو ہے وہ منع تھی جب تک کہ وہ صاحب اپنی پوسٹ کے اوپر تھے. تو اب سنا ہے کہ وہ چونکہ 28 کو ریٹائر ہونے جا رہے, ایکسٹینشن نہیں مل رہی, ناکام و نامراد واپسی ہو گئی ہے. اس ڈیلیگیشن کی جو ایکسٹینشن لینے لندن گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے ان کی تو اس کے بعد امید ہے کہ 29 کے بعد 28-29 کے بعد نواز شریف کی واپسی کا بھی بگل بج جانا چاہیے. ان کا بگل بجتے ہی کیا پنجاب کے اندر کوئی ہفتوں کے اندر حکومت بدل جائے گی, کوئی ہارٹ ہو جائے گا, چینج آف ہارٹ ہو جائے گا؟ مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. اس کے لیے 15 دسمبر 15-20 دن تو دیں نا جناب آپ. اس مطلب کہ اس کو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اس مائنارٹی حکومت ہے. اگر پی ایم ایل کیو اس میں سے نکل جاتی ہے, اگرچہ انہوں نے 2 سیٹیں اور بھی جیت کے اپنی تعداد کے اندر اضافہ کر لیا ہے, لیکن وہ جو ہے پی ایم ایل این کی 2 سیٹیں انہوں نے چھینی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سنگل ہینڈڈلی وہ حکومت نہیں بنا سکتے سادہ اکثریت کے ساتھ. بہت سارے لوگوں کو اس وقت سسپینڈ کر رکھا ہے. پرویز الہی صاحب نے اسپیکر کے ذریعے, اسپیکر تو آپ کو پتہ ہے نا وہ موٹر وے روک کے اس کے اوپر کرکٹ کھیلتے ہوئے کا کام ہی کرتے ہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر ہے, وہ یہی کام کرتے ہیں. کام تو ہم نے کوئی کرنا نہیں ہے, رنگ بازی کرنی ہوتی ہے, تلنگا بازی کرنی ہوتی ہے, تو وہ کر رہے ہیں. تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس وہ التوا نہیں ہونے دے رہے. جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ اجلاس کنٹینیوس جاری ہے, کیونکہ اجلاس ختم ہو تو گورنر جو ہے وہ گورنر راج بھی نافذ کر سکتا ہے, تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی تھوڑی سی تاخیر ہوگی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں کیا وہ جیل جانے کے لیے آئیں گے؟ پہلی پروپوزیشن یہ ہے. تو جیل جانے کے لیے اگر وہ آئیں تو وہ تو سب سے زیادہ نازک کام کر چکے ہیں نا اس حوالے سے. وہ اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کے واپس آئے تھے اور سیدھا جیل گئے تھے, تو اب بھی وہ واپس آئیں اور سیدھا جیل چلے جائیں تو ان کی پارٹی نے تو باہر کچھ نہیں کرنا ہوتا. نواز شریف صاحب تو خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کوٹ لکھپت میں بیٹھ کے کہ جیل میں قید ہوں, زبانیں تمہاری قید ہیں, میرا کچھ تو بول لو, پولیٹکس کرو اپوزیشن کی. لیکن نہیں کی, ان کے بھتیجے سمیت کسی نے پولیٹکس نہیں کی. ویسے آپ نے کبھی دیکھا ہے حمزہ شہباز کو کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے, کہیں پہ کوئی آتے جاتے ہوئے؟ باپ اس کا پرائم منسٹر ہے یار, بندہ ویسے ہی پرائم منسٹر ہے, اس کا چکر لگا رہتا ہے. لیکن کبھی کوئی تصویر آپ کی جو ہے وہ آپ سے کسی طرح انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ ملایا ہو کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر اپنا خون جڑا جوش نہیں مار کے, اس وقت بھی آپ نے حمزہ شہباز تو اس وقت قید تھے, لیکن اس وقت بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایکو شیر نہیں سی جس کا نام مریم نواز شریف ہے, جو کہ اس کے اوپر شور مچاتی تھی. اور خیر وہ بھی اس کو بھی اندر ٹک دیا تھا اس لیے کہ یہ باہر ہوگی تو اس کے اوپر کوئی شور مچائے گی, پارٹی کے اندر کوئی حرارت پیدا کرے گی, تو لہذا اس کو بھی اندر ٹک دیا جائے. تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ واپس آئیں, اندر جائیں. عدلیہ کا موڈ نہیں لگ رہا ان کا کیس ٹیک اپ کرنے کا اور ان کو کوئی ریلیف دینے کا, اگرچہ فیصلے لکھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو مریم نواز شریف کے کیس کے اندر فیصلہ آیا ہے وہ تو نواز شریف کی سیدھی بریت ہے نا, لیکن اس کو ٹیک اپ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, کم از کم وہ تو نہیں کریں گے جو کہ ثاقب نثار صاحب کے جونیئر ایسوسیٹ رہے ہوں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہوں. کم از کم وہ تو نہیں کریں گے یا نہ ہونے دیں گے, کیس پینڈنگ رہے گا. یہاں پہ کسی جرم, کئی ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں اس سسٹم کے اندر کہ جرم کی سزا جو ہے اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو وہ سزا ہوتی ہے 7 سال ہوتی ہے, اور لوگ 30 سال جیل میں سڑتے رہتے ہیں
کیونکہ نہ عدالت ان کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ ان کا کیس فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہوں گا کہ عدالت اس کا کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتی ہے اور ضمانت دینے سے کیوں انکاری ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے ضمانت بھی دینی ہے اس نے باہر آنا ہے، اور اگر آپ نے، اور پھر باتیں سن لو ان سے، ہیں ناولوں سے کوٹ کر کے تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کام ماننا کوئی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یار قہر خدا کا، ایک بندہ پچھلے دنوں کیس اخبار میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ اگر اس کو سزا ہو جاتی اس کیس کے اندر تو وہ میکسیمم 7 سال قید کی سزا تھی، اور وہ بندے کو 30 سال ہو گئے جیل کے اندر سڑی جا رہا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، کوئی والی وارث کوئی نہیں، وکیلوں کے لیے پیسے کوئی نہیں، اور جناب اس کے ساتھ اس کی پوری زندگی رگڑ کے رکھ دی سسٹم نے۔ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کالے چوگوں والے، یہ ان میں سے کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے یار۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، ان کو اپنی لڑائیوں سے اور اپنی لابیوں سے اور اپنے چیمبر سے کہ لوگوں کو ایلیویٹ کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ تو اس طرح ٹیک اپ نہیں ہوگا، تو ان کو تو آگے جیل جانا پڑے گا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ واپس تشریف لائیں اور ان کو راہداری ضمانت مل جائے، اور راہداری ضمانت لے کے وہ اپنا کیس جو ہے وہ اس عدالت میں لے کے جائیں، اور عدالت ان کی راہداری ضمانت میں ان کی پیشی کرواتی رہے اور راہداری ضمانت کراتی رہے، اور جو ہے راہداری ضمانت میں توسیع ہوتی رہے، اور ساتھ میں کیس کی تاریخیں پڑھتی رہیں۔ یوں اس طرح سے نواز شریف کے ذریعے پی ایم ایل این کو کنٹرول کیا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جتنی تاریخیں بھگتنی تھیں اس عدلیہ کے سامنے وہ انہوں نے بھگت لی ہیں، تو شاید یہ پریپوزیشن بھی ان ایکشن نہ آئے۔ اچھا، دوسری پریپوزیشن کے اندر ایک سب پریپوزیشن یہ نکلتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ آئیں اور سرنڈر کریں، اور یہ تیسری پریپوزیشن ہے ویسے، تو ان کے جو گھر کو، یعنی کہ جاتی عمرہ کو یا ماڈل ٹاؤن کا جو گھر ہے اس کو سب جیل قرار دے کے اس کے ارد گرد گارڈ کھڑی کر دیے جائیں، جس طرح کہ مونس لائی جب وہ پکڑا گیا تھا ایک کیس کے اندر فراڈ کرتا ہوا تو اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، تو پھر چودھریوں کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا تھا، اور اس وقت پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، یعنی کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور پی ایم ایل کی حکومت نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو چودھریوں کا جو بچہ برخوردار جو ہے آج کل، جو کہ پورے صوبے کے لیے اگرائیاں کرتا ہوا پایا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے وہ چند دن جو جیل کے تھے، بعد میں ضمانت ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر کے اندر گزارے تھے۔ ویسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جناب رات کو وہ ظاہر کھانا وانا تو انہوں نے پہرے داروں نے، چوکی داروں نے وہیں پہ کھانا ہوتا تھا سپاہیوں نے، وہ رات کو گاڑی میں نکل بھی جایا کرتے تھے، ڈیفینس میں جا کے ذرا چائے کافی شافی پی کے آیا کرتے تھے، اگرچہ گاڑی میں ہی سرو ہو جاتی تھی، لیکن وہ گھومتے ہی سنتے رہتے تھے شہر کے اندر، دن میں نہیں نکلتے تھے، دن میں ویسے بھی انہوں نے سونا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری جو نئی نسل ہے انہوں نے تو وہ ریسیپروکیٹ کر دیں چودھری صاحبان، وہ جو فیور شہباز شریف نے ان کو کی تھی وہ جوابی طور پہ ریسیپروکیٹ کر دی جائے، اور جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے کے میاں صاحب کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جائے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ اگر ضروری سمجھیں تو کچھ لوگوں سے ملاقات بھی کر لیا کریں، لیکن مریم جو ہے وہ نئے نئے کھانے پکا کے ابا جی کو کھلائے، صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں پریپوزیشن جو ہیں ان میں سے کوئی ایک پریپوزیشن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہ، اب میرا ذاتی باعث، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ان میں سے کوئی پریپوزیشن نواز شریف کو نہیں لینی چاہیے، اور مطلب کہ یا تو ان تینوں کا ملغوبہ ہو کہ وہ آئیں، راہداری ضمانت ان کی پہلے فائل ہو جائے، عدالت راہداری ضمانت دے، بہت سارے لوگوں کو دی ہے عدالت نے حالیہ دنوں کے اندر، وہ دے، وہ آ کے سرنڈر کریں عدالت کے سامنے، ان کا کیس سٹارٹ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی ان کی ضمانت جو ہے وہ دوسرے والی ہو جائے، راہداری سے دوسرے والی ضمانت ہو جائے، تو وہ پھر کیس چلے۔ اور چونکہ آرگومنٹ لکھے جا چکے ہیں، اور آرگومنٹ جو ہیں ججمنٹ لکھی جا چکی ہے، اسی ججمنٹ نے کورٹ ہونا ہے، آرگومنٹ بھی وہی ہونے ہیں، تو کوئی زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب کے خلاف یہ جو کیس، یہ جو دھوکہ دہی سے ثاقب نثاریہ نے اور کھوسے نے یہ جو کیس کیے تھے، یہ فارغ ہونے چاہیے، یا فارغ ہو جائیں اگر اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ ہو چکا ہے، وائنڈ اپ کا اعلان ہو چکا ہے، اس کا تابوت تیار کیا جا چکا ہے، اور تابوت تیار کرتے وقت جس حافظ جی نے تلاوت کرنی ہے
وہ ان کے آنے کا انتظار ہے. جیسے ہی ان کی آمد ہوگی تو جس حافظ جی نے بھی, ٹھیک ہے نا, میں نے کسی حافظ جی کا نام نہیں لیا, جس حافظ جی نے, حافظ سون لو بڑا مشہور ہے, جس حافظ جی نے بھی تلاوت کرنی ہے وہ ان کی آمد کا انتظار ہے. تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اس وقت کہ جناب وہ حافظ جی آئے تو پھر وہ تلاوت کرنا شروع کریں, اور تب جو ہے اس کو, لاش کو قبر میں اتارا جائے. تو تابوت بقرہ تیار کیا گیا ہے, وہ قبر میں اتارا جائے گا. اسی لیے زمان پارک کے باہر جو ہیں وہ بوریوں کے وہ لگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کو وہ بنا لیا ہے. تو میں نے کل پوچھا تھا وہ نجومی بابا کے ایجنٹ سے, تو میں نے کہا کہ نجومی بابا نے کہا تھا کہ 15 تاریخ سے یہ اندر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ لو 15 تو آن تو پہلے ہی وہ 11 نہیں اندر بڑھ گئے, اس نے بنکر بنا لیا اپنے زمان پارک والے گھر کو, اور جناب باہر سے انہوں نے فورسز بلا لی. میں کہا نہیں قید دی گل ہوئی ہے, جیل دی گل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. 15 تاریخ بھی بس آئی کھڑی ہے کل پرسوں, ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.